عزتیں ویل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور اتاری جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، فلانا شریف۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ۔ اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے، ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے، کیونکہ اس سے 1 اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں۔ ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ، سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائیں، اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو، یہ سپن کو نہیں مار سکتے۔ تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا؟ یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے۔ اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2+2=5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو، بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2+2 4 ہی رہیں گے۔ تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو، اگر 2+2=4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا۔ میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او بھائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا آپ نے۔ پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں، بابے کدھر نے؟ مارن نہ نگاہ، ڈیلیٹ کریں۔ اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف مفتی منیب صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی۔ اور میں کہا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، امت بعد وچ مرے، پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث قطب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا، ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے، پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے؟ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، نبی کے امتی نہیں ہیں، ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے، مارو نہ نگاہ۔ چلے ہم کسی کو نہیں کہتے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں، میری بزرگی پہ لعنت۔ میری بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی، اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو ہٹا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا۔ او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا، سارے ناظرہ۔ سرکار اصحاب صفہ تو پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ۔ جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا۔ او سرکار چھوڑ دو، کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے، ابھی مان لیں گے۔ چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے۔ وہ جی تختے بلقیس آ گیا تھا، جی آیا تھا، کون نہیں مانتا؟ جو نہ مانے کافر ہے۔ لے آؤ وائٹ ہاؤس، اسلام آباد میں مارگلہ کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ، پوری دنیا میں بریلوی کر لو، کرو نا، کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا، کر دے کچھ بھی نہیں۔ میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے، وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ وہ تو کہانی ختم، صرف اسے ریسائٹ کر دیں۔ چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے، زبرا زیرا بھی کرو نا۔ اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا۔ یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس، تو موسیٰ علیہ
السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ, ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے کبھی نہ بھاگتے. بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا, البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا, تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا, جو قرآن میں آیا. پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے, گوشت میں سے خون نکلتا ہے, پانی کے چشمے نکلنا وہ اللہ کا معجزہ جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو, ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں, استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ, illusion, جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں, ہے نہیں تھی. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا. وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے, پورے جہاز غائب کر دیتا ہے, دیوار چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. وہ سب کا سب illusion ہے, وہ کیمرے کا کمال ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے, قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایتھے پاکستان ہی چاہ جائے تو غوث اعظم بن جائے, اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑھی والا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے, خلاف عقل ہو. تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد ابن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا. استغفر اللہ, زہر پینا حرام ہے, جو بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے. نبی علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا, تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا؟ آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہو گئے اس کو کھانے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا؟ آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی, بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا. ٹائم قیامت تک مفتی صاحب جواب دینا ہے, کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا؟ انہیں پتہ بھی نہیں تھا. اور خالد ابن ولید کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں, میں نے ایک چیز اس میں بیان کی ہے, اصولی بات کریں, ایک چیز بیان کی ہے اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ, اور ٹائم قیامت تک ہے. مفتی صاحب کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام, یہ لفظ خضر ہے, اردو میں ہم خضر بھی بول لیتے ہیں, انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جے فقیل ہے جواب دینا جے, نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردنا مروڑنی ہے جے پیرا نے, اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر, میں بھی کوئی فرشتہ ہو, کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا اس واقعے کے ذریعے. اس میں میری تفصیلی ویڈیو ہے, تخت بلقیس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے, اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, ورنہ 2 گھنٹے مجھے اور بولنا پڑے گا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. نہیں جی دیکھیں, اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے, اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے, سورہ مریم میں, سورہ آل عمران میں, جہان والوں کے لیے نشانی بنایا, یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا, یا حضور کے کسی صحابی کو, یا اہل البیت میں سے کسی کو, یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا. اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا. اسی کی بنیاد نبی علیہ السلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی, اگرچہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کسی پیغمبر سے نہیں کیا, نہ ہمارے نبی سے کیا. ہمارے نبی سے ہوا شب معراج, اس دنیا میں نہیں ہوا, آسمانوں پر ہوا. تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوورال ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوورال زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کیوں دھکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا, میں رو کیا ہے, کرو.
منوا لو. دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا، بقول آپ کے لاؤ نا. تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے. ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں، ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے، ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں. کرو، کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں. یہ کام نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جس کو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ ہمارے جو ایکس رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین تھے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے میرے خلاف یہ ایک ریٹن میں فتویٰ لکھا ہے نام کے بغیر. اور یہ فتویٰ ایسا ہے جو اخبار میں چھپا ہے. یہ جو دنیا اخبار ہے نا، جن کا یہ دنیا ٹی وی بھی ہے، وہ میاں عامر صاحب کا، جن کے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہیں. یہ ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کے اس اخبار میں چھپا ہے، ورنہ تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ بھی انہوں نے خیر اچھا کام کیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈسکس کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صدیوں سے فرقوں کے علماء اور ان کے بزرگوں نے کس دھوکے میں اس امت کو رکھا. عزتیں ویل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور اتاری جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، فلانا شریف تے ٹمکانا بھی مطلب کہ بندہ فلانا ہی شریف، دوسرا بھی فلاں فلاں. اور جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ یار تم عزت اویل کر رہے ہو قرآن و سنت کے نام کے اوپر، بتاؤ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ قرآن و سنت سے سپورٹیو ہیں کہ نہیں، تو ہر بندہ نئے انداز میں جواب دے گا. کوئی کہے گا کہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں. وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دیں. تو ٹھیک ہے، پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ. اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے. ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے، کیونکہ اس سے 1 اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں. ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ، سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائیں، اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو. یہ سپن کو نہیں مار سکتے. تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا. یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے. اچھا جب علمی باتیں ہوتی ہیں نا، پھر یہ اس قسم کے فتوے آتے ہیں. یقین کریں یہ فتویٰ لکھا تو انہوں نے میرے خلاف ہے، لیکن یہ فتویٰ میرے حق میں ہے الحمدللہ. اس کے اندر جو باتیں انہوں نے مانی ہیں نا، آپ ناک کی لکیریں بھی رگڑ لینا، یہ باتیں آپ بریلویوں سے منوا ہی نہیں سکتے جو انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں. کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اسمبلی میں تو تقریر ہو سکتی ہے کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، لیکن جوڈیشری میں جا کے کہا جاتا ہے کہ وہ تو میری ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. پولیٹیکل جلسوں میں یہ تو تقریر ہو سکتی ہے کہ نجم سیٹھی نے 35 پنکچر لگائے ہیں، لیکن جوڈیشری میں جا کے نجم سیٹھی سے معافی مانگی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں کس کس کی بات کر رہا ہوں. ہمارا پلیٹ فارم تو ایک نیوٹرل ہے، ہم تو سچائی کے لیے کھڑے ہیں. تو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. یہ جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں وہ انہوں نے جملے لکھے ہیں جو بریلوی خود پڑھ لیں تو انہیں پہلی دفعہ پتہ چلے کہ اچھا ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کو گستاخ سمجھتے ہیں. تو یہ دنیا اخبار جو ہے نا جی 15 مئی کی 2022، اس میں مفتی منیب صاحب جو ہے وہ ایک کالم لکھتے ہیں، ریگولرلی لکھتے ہیں. وہ زاویہ کے نام سے، زاویہ نظر ہے اس کا نام. اور
اس میں مختلف دینی موضوعات، ایون بعض اوقات پولیٹیکل ایشوز بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. ظاہر ہے بڑی پرسنالٹی ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، پاکستان میں ان سے بڑا کوئی بریلوی عالم نہیں ہے. ہم بڑے عرصے سے زور لگا رہے تھے کہ جن بریلوی علماء کو اپنی ویڈیوز کے لولے لنگڑے دلائل کا جواب ہم سے ویڈیو میں چاہیے، جو آلریڈی ہم مختلف سکیٹرڈ فارم میں دے چکے ہیں، دوبارہ سے چاہیے اپنی تسلی کے لیے، تو مفتی منیب صاحب سے ایک کلپ بنوا دیں، انہیں ہم جواب دیں گے. کیونکہ بڑوں کو جواب دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ قبول کرو گے، ورنہ کسی چھوٹے کو جواب دے کے لاجواب کیا تو آپ کہیں گے نہیں یہ کیڑا ساڈا مین پلیئر سی، تو مفتی صاحب نے نا انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ بھاگنے کا ان کا ذریعہ ہے. اور ہم نے بارہا بتایا ہے کہ جہاں پہ بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کا ضیاع ہے، تو ہم کہتے تھے مفتی منیب صاحب سے کلپ بنوائیں، یا مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ فلاں شخص میرا ریپ ہے، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. کیونکہ مفتی منیب صاحب جو تنظیم المدارس ہے اس کے ہیڈ ہیں. تنظیم المدارس بورڈ ہے بریلویوں کے علماء کا جو ان کو ڈگری دیتے ہیں. سارا رولہ ہی ڈگری دا ہے. بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں منتے، دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں منتے، اور پھر ہم سے ڈگری مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی ڈگری کو نہیں مانتے تو آپ کے بڑوں نے دوسروں کے بڑوں کو دین سے نکال دیا ہوا ہے، لہذا آپ کی ڈگری کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ ڈگری دینے والے پاکستان میں بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلوی ہیں، جس طرح کہ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اور پاکستان کے لوگ تو ویسے ہی ان سے واقف ہیں. 20 سال سے زیادہ یہ جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے، یہ مضمون لکھ کے. شاید ڈرتے ہوئے انہوں نے اس میں میرا نام نہیں لکھا، لیکن وہ ہیڈنگ بنائی اور جس طرح الفاظ لکھے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل سنگل آؤٹ کیا ہے. ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے ابھی جو رمضان گزرا ہے اس کے آخری عشرے کے اندر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی. بیسیکلی اس کا یہ ریبٹل آیا ہے اپنے زوم میں، اور اس میں نے جتنی باتیں کی ہیں کسی بات کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ان باتوں کا جواب ہو نہیں سکتا، لیکن اصولی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں الحمدللہ. تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. تنظیم المدارس کا ہیڈ. دیوبندیوں نے جو اپنا بورڈ بنایا اس کا نام وفاق المدارس ہے، اور جو اہل حدیث کا بورڈ ہے انہوں نے ساتھ سلفیہ لگا لیا ہے، وفاق المدارس سلفیہ. تو یہ بورڈز کے ہیڈ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. مفتی منیب صاحب جو ہے نا اس میں ہیڈنگ بناتے ہیں ایک اسکالر کا دین کے مسلمات کے بارے میں توہین امیز رویہ. یہ ہے اس کی ہیڈنگ. ایک اسکالر. ان کے بڑے بھی وہ جب مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم والی روایتیں آئیں تو وہ فلاں فلاں کر کے لکھتے تھے نا، یہ بھی فلاں لکھا ہوا ہے. اور بیسیکلی یہ ڈرتے ہیں آڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے کہ اگر یہ بائی نیم لکھیں گے تو پھر میں ان کو کہیں عدالت میں نہ گھسیٹوں. سر میں نہیں گھسیٹتا، آپ میرا نام لکھیں، روزانہ لکھیں مضمون بائی نیم. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ڈسکس ہوں. ہم کبھی بھی یہ حرکت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے، اور ہم علمی مقدمات کو عدالتوں میں نہیں لے کے جاتے. ورنہ تو کب سے ہم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کو عدالت میں لے جا کر آپ کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو آپ نے قادیانیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم نے نہیں کیا. ہم علمی مقدمہ رکھ رہے ہیں. آپ نام بھی لکھیں. میں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آندہ بھی مضمون لکھیں، بائی نیم لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیڈنگ کیا بنائی ہے کہ جو دین کے مسلمات ہیں ان کے بارے میں توہین امیز رویہ، یعنی مراد یہ کہ جو دین میں تسلیم شدہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں میرا توہین امیز رویہ ہے. اور وہ دین ان کا بنایا ہوا دین اسلام نہیں، دین تصوف، دین حنفیت، دین بریلویت، دین دیوبندیت. اب یہ میں اتنے سخت لفظ ریبٹل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. جب یہ ہمارے اسلام کو چیلنج کریں گے جن کے پلے شاہی کوئی نہیں، تو ہم تو پھر اسی طریقے سے جواب دیں گے نا. اچھا،
سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی اپنے زوم میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے ایک سوشل میڈیا اسکالر آئے ہیں. ہم نے اچھا یہ میں نے جو اس کو پڑھا نا رینڈملی، یہ 3 صفحوں پہ یہ A4 کے نا یہ پرنٹ نکلا ہے، تو میں نے اسے ایک دفعہ پڑھ کے نا پوائنٹس نوٹ کرتا گیا. ٹوٹل 17 پوائنٹ بنے ہیں جو انہوں نے اس میں لکھے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو انجینئر ہوتا ہے نا جو پوائنٹس کی شکل میں لکھتا ہے. انہوں نے تو ایک مضمون لکھ دیا. میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس میں یہ 17 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے ڈسکس کیے، تو میں نے اس کو نا خود سے نمبرنگ کر لی کہ میں ان کو انڈر ڈسکشن لے کر آؤں گا. دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد بھی 17 ہے، چلیں یہ نسبت بھی ہوگی اسے، اور پھر 17 کو مزید ڈیوائڈ کریں، 12 کی نسبت ہے ماشاءاللہ، اور 5 تن پاک کی نسبت ہے، 12 اور 5 کی نسبت بھی، 12 ربیع الاول بھی اور 12 اماموں کی نسبت بھی، اور یہ 17 کی نسبت سے 17 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے ایک سوشل میڈیا اسکالر آئے ہیں. اس پوائنٹ سے ہمیں 100% اختلاف ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھا، ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کو عقل کل سمجھا ہے. البتہ آپ اور آپ کے بزرگوں کی جو عقل کل ہے نا، اس کا پوسٹ مارٹم ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے. اپنے آپ کو تو کچھ نہیں سمجھا. ہم نے تو ہمیشہ کہا قرآن میں یہ لکھا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس میں عقل کل والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں، تو اگر میں یہ کانفیڈنس لوز کر دوں تو میں تو بے ایمان ہو جاؤں نا. میرا کانفیڈنس قرآن و سنت کے اندر ہے، اپنی عقل کے اندر نہیں ہے. اگر میں قرآن کی آیت اور بخاری اور مسلم کی احادیث کو اعتماد سے بیان نہ کروں تو بے ایمان ہو جاؤں خود. میں اعتماد سے بیان کروں گا. آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کا بابوں کی کہانیوں کے اوپر جو یقین ہے نا، اس سے زیادہ یقین ہمارا قرآن و سنت کے اوپر ہے الحمدللہ. میں ایک اکثر بات کرتا ہوں، اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2 + 2 = 5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو، بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2 + 2 4 ہی رہیں گے. تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو، اگر 2 + 2 = 4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا. پوائنٹ نمبر 2، دینی مسلمات کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں توہین امیز رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے دین کی کسی بھی تسلیم شدہ چیز کا کبھی مذاق نہیں اڑایا. میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او بھائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا. آپ نے بندہ مارنا یہ کوئی شریعت کے مطابق کام ہے تو جھوٹ ہے، کوئی نہیں مار سکتا. اتنے جوگے ہوندے تھے ہن تک کچھ کر چکے ہوندے. او ان کے تو مزارات خود امریکن بمباری میں ختم ہوئے ہیں. عراق میں کتنے بزرگوں کے نگاہ مار کے یہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتے. چلے ہماری تو بعد میں کروائیں، پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں، بابے کدھر نے مارن نہ نگاہ ڈیلیٹ کریں. اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف مفتی منیب صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں. او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے سے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. اور میں کہا بابا جی رکو ذرا،
صبر کرو امت بعد وچ مرے, پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے, جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث قطب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا. ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے, پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, نبی کے امتی نہیں ہیں. ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے. مارو نا نگاہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں توہین امیز رویہ. آپ پوری امت کا ایمان سٹیک پہ لگا رہے ہیں اپنے زوم میں نکالے گئے فتووں کی بنیاد کے اوپر کہ جی امت مر جائے گستاخانہ خاکوں پر. بابے کیوں نہ مرے, انہوں نے نہیں گستاخانہ خاکے مٹانے کے لیے کوئی کوشش ایفرٹ پٹ کرنی. ویسے سائنس نے بڑے بڑوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے, بڑوں بڑوں کی. تو وہ مسلمات نہیں تھے, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے تھے. تو یہ ان کا مذاق نہیں ہم اڑاتے, آپ خود اڑواتے ہیں. جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے نا, چلیں ہم کسی کو نہیں کہتے, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں. میری بزرگی پہ لعنت, میری بزرگی کس دن کام آنی ہے. اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی, اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو ہٹا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا. اسی طرح بات ہوگی. او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ. سرکار اصحاب صفہ تو پورا پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ. ٹھیک ہے, وہ جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا. او سرکار چھوڑ دو, کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے, ابھی مان لیں گے. چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. ظاہر ہے شرعی حکم ہے جی, اس میں کون سی 5 چیزیں فطرت سے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ختنہ کروانا, مونچھیں پست کرنا, زیر ناف بال اور بغلوں کے بال, یہ فطرت سے ہیں چیزیں. تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ داڑھی بڑھانا بھی فطرت ہے. دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑیاں اتنی اتنی تھیں, ایک دم اتنی داڑیاں ہو گئی. فطرت پہ آگے وہ. کرو نا سر, مانتا نہیں ہے, کرو نا. اور جی تختے بلقیس آ گیا تھا, جی آیا تھا, کون نہیں مانتا, جو نہ مانے کافر ہے. لے آؤ وائٹ ہاؤس, اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ, پوری دنیا میں بریلوی کر لو. کرو نا, کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا. کر دے کچھ بھی نہیں. اچھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا, اس میں ڈسکس کرتا ہوں. میں نے تو آپ کو پتا ہے درد دل رکھنا ہوتا ہے, شاعر کی طرح آمد ہوتی ہے, کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی. جو دماغ میں بات آئے گی نا ہم اس وقت کر دیں گے. جی بزرگاں کو گئے, دل کر رہا سی کھیر کھانے تھے, انہوں نے کھیر ہی پیش کر دی. سرکار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کی ہے, نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا, اور وہی چیز آ گئی سامنے, تو بنا دے کرامت. یہ حادثاتی واقعات کو, ہاں اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا, اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افزائی کی, تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. دعا کی قبول ہو گئی, مانتے ہیں جی. ان کو پہلے ہی پتا چل گیا دل کا, او سرکار چھوڑ دو, دل چھوڑ دو. میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولہ لکھتا ہوں, جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے, انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے, اور زبانوں کے بھی ہوں گے. وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے, نہ وہ تو کہانی ختم. صرف اسے ریسائٹ کر دیں. چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے, زبرا زیرا بھی کرو نا.
اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا. یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے، آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر، یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو، وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو، اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے، کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا. بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر ساتوں آسمان کے اوپر جنت، آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی، اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی. جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا، جو قرآن میں آیا. پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے خون نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلنا وہ اللہ کا معجزہ، جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا کون اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھائی، آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا. سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں نا، ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب، اے اس تو بھی اتنے سی چیز ہے. ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کرائمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا.
اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر دے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا, اشوب چشم تھا, تھوک مبارک لگائی, ٹھیک ہو گئی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھیں. سرکار آشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز, اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکور کرتی ہے. یہ فوراً کیسے ریکور کر گئی؟ معجزہ. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر, ہاتھ پھیرا, کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ, بعض اوقات تو پوری زندگی جڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے, یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس ماڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ جی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی. یہاں کئی لوگ ہیں ہڈیاں توڑ کے بیٹھے ہوئے, پوچھیں پوری زندگی, سردیاں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. کچھ چیزیں پرماننٹلی اٹیچ ہوتی ہیں, کچھ پرماننٹلی اٹیچ نہیں ہوتی ہیں, وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو, ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں, استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ, illusion, جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں, ہے نہیں تھیں. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا. وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے, پورے جہاز غائب کر دیتا ہے, دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. وہ سب کا سب ایلیوژن ہے, وہ کیمرے کا کمال ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے, قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایتھے پاکستان ہی آ جائے تو غوث اعظم بن جائے ہو, اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑھی والا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ جھوٹا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ اپنی مقبولیت کا معیار سوشل میڈیا پر اپنے پیروکاروں یا اپنے چاہنے والوں کے فینس کی کثرت کو یہ سمجھتا ہے. یہ دیکھیں, ہم اس چیز کو نہ تو اپنی سچائی کا معیار سمجھتے ہیں اور نہ اپنی مقبولیت کا راز سمجھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم ٹروتھ لور ہیں. الحمدللہ یہ کوئی دلیل نہیں جو آپ ہمارے خلاف لے کر آ رہے ہیں. ہم قرآن و سنت کے اوپر بات کرتے ہیں. چوتھا پوائنٹ وہ آگے مشورہ دیتے ہیں, اگر آپ اپنے فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں تو رقم دیجئے, یہ خدمت ہم بجا لائیں گے. فیس بک پر یہ اکثر میسج آتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس طریقے سے کروا لیتے ہیں. اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں فینس بڑھوانا, ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں اپنے مخاطبین کو یہ نہیں کہا کہ جناب آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور یہ کریں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو ہم نے یہ حرکت کیوں کرنی ہے؟ پیسے دے کے یہ کام کیوں کروانا ہے؟ پیسے دے کے کروائے ہوتے نا تو آج کئی صحافی ہیں جنہوں نے پیسے دے کے کیا کیا کچھ کروایا ہوا ہے, ہم بھی کروا لیتے ہیں. یہ کام ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا, اب تو یوٹیوب کے حوالے سے تو اتنی سخت پالیسی ہے کہ وہ اس قسم کے فیک سبسکرائبرز کو اڑا دیتا ہے. اور پھر آگے جو ویورشپ آتی ہے, سرکار ویورشپ کے لیے یوٹیوب کے اوپر کم از کم آپ 30 سیکنڈ تک کوئی ویڈیو دیکھیں نا, آدھا منٹ, تب وہ اسے کاؤنٹ کرتا ہے. یوٹیوب پہ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی شخص کہے کہ جی انجینئر صاحب کا ہر کلپ لاکھ کراس کر رہا ہے اور کسی عالم دین کا لاکھ کراس نہیں کرتا. ہاں, جس پہ میری تصویر لگا دے یا کوئی گندا لطیفہ سنا لے ایک الگ بات. یار مفتی تقی عثمانی صاحب کے تو کروڑوں ماننے والے ہیں, مفتی منیب کے کروڑوں ماننے والے ہیں, یہ خود بھی نہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے. کوئی شے بیچ میں کوئی کتاب و سنت کے مطابق ہو تو دیکھیں نا. آج کے دور کے انسان سے بات کرنے کا انہیں پتا ہونا کہ اس کو کیا بات سمجھانی ہے تو لوگ دیکھیں. تو ہم نے کبھی اس کو دلیل نہیں بنایا, نہ ہم نے یہ کوئی حرکت کی ہے اللہ کے فضل سے. 5واں پوائنٹ انہوں نے ہماری مرضی کا لکھا جو ہم کبھی ان سے منوا ہی نہیں سکتے تھے.
کہتے ہیں کہ تعداد کی قلت اور کثرت کبھی بھی انبیاء کرام کی حقانیت کا معیار نہیں رہی. پھر ساتھ وہ بخاری مسلم کی حدیث لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. اوے مفتی صاحب کہہ رہے جے, جنہوں نے پوری دنیا میں ہنگامہ جس فرقے نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہماری حقانیت یہ ہے کہ ہم سواد اعظم ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, وہ مفتی صاحب یوٹیوب کے اوپر ہماری ویڈیوز کی ویورشپ سے اتنے خائف ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی تعداد کثرت میں ہو. تو سر یہ اس مضمون کے لکھنے سے پہلے تک تو دلیل تھی, اور آج بھی عام بریلوی دیوبندی عوام کے نزدیک یہ دلیل ہے. اور جو سارے تو پاگل نہیں نا, ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ بات تو ہم آپ کو سمجھایا کرتے تھے کہ کثرت کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہ ساتھ وہ جناب بخاری مسلم کی حدیث لکھ کے انہوں نے یہ بات بیان کر دی. ہم شکر گزار ہیں کہ جو بات صدیوں سے آپ کو کوئی نہیں منوا سکا کہ تعداد کا زیادہ یا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق پہ ہیں. حق جو ہے وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. آج آپ نے ہماری دشمنی میں مان لیا. چلو یار, آپ لوگ کہتے تھے اتنی ویورشپ کا علی بھائی ذکر کرتے ہیں, کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جی ہو گیا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کثرت سے ویورشپ اور سبسکرائبر کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمیشہ سے اہل حق کام ہی رہے ہیں. 6 نمبر پوائنٹ پہ وہ آگے لکھتے ہیں, آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہائے میں صدقے, ہائے 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 صدقے جاواں. تو کیا کفار کی تعداد کا زیادہ ہونا الیاذ باللہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے, یا مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا الیاذ باللہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل ہے؟ سر اس میں فلنگ دا بلینکس کر لیں کہ کیا انجینئر صاحب کی دنیا میں کوئی علادہ سے فرقے کی مسجد نہ ہونا ہمارے ناحق ہونے کی دلیل ہے؟ اور دیوبند کے 50,000 سے زیادہ مدارس پاکستان میں ہونا اور 5 لاکھ سے زیادہ علماء کا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور بریلویوں کے 40,000 کے قریب مدارس اور لاکھوں میں علماء کا ہونا ان کے حق میں ہونے کی دلیل ہے؟ تو سرکار اپنے آپ کو بھی اس میں فٹ کر لیں. ابھی تک تو آپ کہتے تھے وہ دیکھیں جی اہل حدیث تو آٹے میں نمک ہے جی, ہم سواد اعظم ہیں. ٹھیک ہے, جدو ساڈے نال تہاڈی ٹکر پئی ہے تو ہن کانپے ٹانگ نہیں ہے. ہاں, اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں یہ, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. مفتی صاحب تہاڈی عوام نے تانوں چھڈ دی ہے جو کچھ تسی لکھا ہے. اچھا مفتی صاحب پنجابی بھی بڑی اچھی سمجھتے ہیں, اس لیے میں پنجابی الفاظ بھی بیچ میں بول رہا ہوں. 7 نمبر پوائنٹ کہتے ہیں اصولی بات یہ ہے کہ کائنات کا یہ تکوینی نظام سبب اور مسبب اور علت اور معلول کی لڑی میں پرویا ہوا ہے, یعنی کاز اینڈ افیکٹ. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. ویسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے کہ پیاس بجھانے کا ذریعہ اللہ نے پانی کو بنایا ہے. آگ کے اوپر آپ پانی ڈالیں وہ بجھ جاتی ہے, آگ میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ جل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کاز اینڈ افیکٹ رکھا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی, بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں, جب چاہے جس کے لیے چاہے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ سکتا ہے. اصحاب الکاف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سلا دیا, بالکل ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک رہے, جب کہ وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا. ان کے جسم میں کوئی کیڑے نہیں پڑے, اللہ نے حفاظت کی ان کے جسم کی, کیونکہ پیغمبروں کا جسم تھا. ہم بھی مانتے ہیں یہ ساری چیزیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں, ان کے جسم بھی سلامت ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. حیات النبی کے اوپر تو میری بے شمار ویڈیو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ 7 نمبر پوائنٹ وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی یہ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں, جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 8 نمبر پوائنٹ, اب یہ ڈنگ مارا ہے مفتی صاحب نے, لیکن ہمیں کوئی نہیں. سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ اسے جو ڈنگ مارے گا نا وہ خود مر جائے گا. ہاں, تو انہوں پتا ہے دنیا میں کئی ایسے بندے ہیں جب ان کو کوئی مکھی کاٹے نا, بھیڑ وغیرہ, وہ بھیڑ خود مر جاتی ہے. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ قرآن و سنت کے اتنے محکم دلائل ہیں. اب مجھے بتائیں, سر سید احمد خان کا نام انہوں نے پوائنٹ نمبر 8 جو میں نے نوٹ کیا, سر سید احمد خان اس کے تو عقائد کفریہ تھے, وہ معجزات کا سرے سے انکار کرتا تھا.
اس کے عقائد کا میرے ساتھ لینا دینا؟ جو سرے سے معجزے کو بھی نہیں مانتا، کرامت کو تو چھوڑ دیں۔ اب اس مضمون میں سر سید احمد خان کا نام لکھ کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح سر سید احمد خان ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، گمراہ ہوا دین کے اعتبار سے۔ اب چونکہ اب مجھے انہوں نے اٹیک کرنا تھا نا کہ وہ ایک میکینیکل انجینئر ہے اور یہ کر رہا ہے، سر سید احمد خان نے تو قرآن کی آیات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے احادیث کا اور قرآن کے معجزات کا انکار کیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے آپ کے بابوں کے لقمے چھین کے قرآن و سنت کا شہد آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو ہم نے بندے بھی رکھ لیے ہیں، ایک بندہ آپ کا ناک پکڑتا ہے یوں کر کے، دوسرا تو انہوں جفی پاندا ہے، اور پھر میں خود وہ شہد ٹپکاتا ہوں آپ کے منہ میں۔ کیسے؟ کہ قرآن کی جب آیت کا نمبر آتا ہے، آیت لکھی ہوئی آتی ہے، حدیث کی کتاب اس کا نمبر آتا ہے، اس کا امیج بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اب ایک کام رہ گیا ہے، وہ اللہ ہی صرف کر سکتا ہے کہ امام بخاری خود اپنی قبر مبارک سے نکلیں، اور جب میری ویڈیو آئے نا اور اس میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، تو امام بخاری اپنی حدیث خود آگے پڑھ دیں۔ اے کام رہ گیا جے۔ اس سے پچھلے والا سٹیپ تو ہم نے کر دیا کہ صحیح بخاری کا وہ حدیث ڈسپلے کروا دی ہے، یا امام مسلم قبر سے نکلیں اور وہ 240 نمبر حدیث اپنی بیان کریں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بس یہ کام رہ گیا۔ یہ آپ کس کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا جان بوجھ کے، تاکہ لوگ کہ اچھا وہ تو معجزات کو نہیں مانتا تھا، وہ تو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا، قرآن میں آئے ہوئے معجزات کا بھی وہ انکار کرتا تھا۔ اب مجھے بتائیں، ہم ان معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب 8 سے 7-8 سال پہلے 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچرز میں نے ریکارڈ کرائے ہیں۔ آپ کی ساری بریلویوں کی کتابیں بھی ملا لی جائیں، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، اتنے معجزات اور کرامات صحیح سند سے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں کسی نے بیان نہیں کیے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 131 ABCD، سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں، وہ تو ہماری دلیل ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب یہ انہوں نے، اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے، خلاف عقل ہو۔ تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد ابن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، استغفر اللہ، زہر پینا حرام ہے۔ جو بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، نبی علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا، تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا؟ آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہو گئے اس کو کھانے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا؟ آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی، بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ٹائم قیامت تک کہ مفتی صاحب جواب دینا ہے، کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا؟ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور خالد ابن ولید کے اوپر جھوٹ باندھ دیا۔ مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان کی ہے، اصولی بات کریں، ایک ایک چیز بیان کی ہے اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب۔ اور یہ جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ آپ کا بزرگ چلے جناب وہاں سے بخارے سے اور چبارے پہ جا کے مریدنی کو، اب میں وہ نہیں جملہ بولتا، اس طرح کے خلاف شرع کام کرے، مریدنیاں کیچ کرے، ہاں ان کے مولویوں نے خود سنایا ہوا ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو عام وائز ہے۔ پاکستان لیول کے طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک بندہ اپنا لانچ کیا ہوا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب، انہوں نے کئی بار سنایا ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مریدنی سے کہنے لگے کہ تو منارے سے تجھے دھکا دیا، میں چل پڑا بخارا سے، ہاں، اور کہتے کہ اس کو پکڑ کر آرام سے نیچے اتار دیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا،
اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ یہ جو پکڑا ہے اس نے، اور پکڑ نہیں آیا تھا، اگر نگاہ مار کے اس نے لینڈ کرانا ہوتا وہ وہاں سے بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں وہ پکڑ نہیں آیا سی۔ ان کرامت کرو گے تسی، غیر محرم عورتوں کو یوں کیچ کرنا، مریدنیوں کو، یہ کرامت ہے؟ اللہ کا خوف۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس مریدنی نے برساتی پہنی ہوئی تھی، کو تھوڑا ریوائز ورژن کرو۔ اب یہ جو آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا، اس کو وہ کہتے ہیں دین کے مسلمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے مسلمات دے کہانیاں، اور ہمیں ملا رہے ہیں سر سید احمد خان کے ساتھ، اندازہ کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ جی 9 نمبر پوائنٹ، قرآن حکیم میں انبیاء کے بے شمار معجزات مذکور ہوئے ہیں، سرکار کس سے انکار ہے؟ ہمارے نزدیک تو جو معجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے، ہم کہتے ہیں کافر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہمیں آپ یہ سکھائیں گے؟ ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور آپ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں۔ ہم تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کتابوں کی طرف آئیں، آپ نہیں مان رہے۔ تو یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل ہم یہی مانتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب غیر نبی سے اس کا ظہور ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے، یہ پوائنٹ نمبر 10۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا جو کہ وہ تخت لے آیا تھا، سرکار تخت او لے آیا تے مصیبت اج تک اسی کٹ رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں کوئی بندہ رفع الیدین شروع کر دے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں واقعہ لکھا ہے تخت بلقیس لے آیا سی، یار تخت بلقیس وہ لے آیا، اس نے رفع الیدین کی تو ختم ہو گیا۔ ہاں کسی کو قرآن و سنت پیش کرے، آپ اماموں کو نہیں مانتے، یار قرآن و سنت پیش کرنے سے امام کیسے ختم ہو گئے؟ کون انکار کرتا ہے اس واقعے کا؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس واقعے کو۔ اس کے بعد جو آپ کرالریز بناتے ہیں نا وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کا صحابی تھا، ٹائم قیامت تک ہے بتانا ہے کہ یہ صحابی ان معنوں میں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ہو، کوئی جن ہو جو انسانی شکل میں ہو، یا کوئی اور پیغمبر ہو جو انسانی شکل میں ہو۔ یہ تو آپ کا کہنا ہے نا، کیونکہ اس میں الفاظ ہے کتاب کا علم تھا، اور سورہ آل عمران میں تو آیا کہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ، جو کتاب کا وہ والا علم ہے وہ تو پیغمبروں کو دیتا ہے۔ دوسرا، فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو دیکھیں آگے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں۔ انہوں نے کہا ہذا من فضل ربی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار بڑے پہنچے بزرگ ہو۔ ہاں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نگاہ مرشد، ہذا من فضل ربی نہیں کہتے آپ لوگ۔ سیدہ مریم کے پیر تھے حضرت زکریا علیہ السلام، بے موسمی پھل دیکھے تو کہا یہ مریم کہاں سے آیا ہے؟ مریم ہوتی پاکستانی تو کہتی حضور آپ کی نگاہ کی برکت ہے، جب سے آپ کے لڑ لگی ہوں یہ سارا کچھ تو سائیں جانن تے اللہ جانے۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے۔ ادھر ہی ان کو کلک ہوا کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیے۔
انبیاء میں جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، گاڈ اورینٹڈ. ادھر جو پیری مریدی ہے وہ فنافی شیخ سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. اور نماز آپ شیخ سے سن لیں یا مرید سے، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، یاد بھی نہیں کر کے سنا سکتے. جی سن لو جی الحمدللہ رب العالمین، نہ سرکار رکو ذرا، صبر کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ سناؤ. اس ویڈیو سے پہلے کا یاد کیا ہوا ہو، اب نہیں. ٹھوس. تو تخت بلقیس، سرکار تخت بلقیس لے آئے تو کون اس کا انکار کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی سارے بزرگ اکٹھے کریں، وائٹ ہاؤس کو وہاں سے اٹھائیں، مارگلا کی پہاڑیوں پہ رکھیں. سب سے پہلے میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. بلکہ کیا وہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے نا وہ بریلوی ہو جائے گا. کرو نا، انجینئر صاحب ویڈیوز نے روکے ہے، کر کے دکھاؤ، کرو. تھیوریز کے اوپر ہم مان لیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام، یہ لفظ خضر ہے، اردو میں ہم خضر بھی بول لیتے ہیں، انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے فقیر ہے جواب دینا جے نہیں تو بچیاں دی گردناں مروڑنی ہے جے پیرا نے، اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر، میں بھی کوئی فرشتہ ہو، کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا اس واقعے کے ذریعے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، تخت بلقیس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، ورنہ 2 گھنٹے مجھے اور بولنا پڑے گا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. تو یا تو پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کوئی قادیانی جیسا. تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے، کوئی فرشتہ تھا. اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا، کر سکتے نہیں کرو. کہتے پھر ہمیں کہتا ہے کرو کرو، یہ تو انبیاء سے معجزات کافر مانگا کرتے تھے. یہ بھی انہوں نے آگے لکھا ہے. دیکھو اندازہ کریں، جب آپ صبح شام رٹ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں کر کے دکھائیں. ہاں، ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا، جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں، میں رسول ہوں. اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئے؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی کرے. اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے، کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استیصال آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا. سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا، حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا، پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا. تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا. آپ سے جب ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے، آپ نہیں دکھا رہے. وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں آئی، ہم اسے مانتے ہیں. اس کی کورالری بنائیں گے نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا یا حضور کے کسی صحابی کو یا اہل البیت میں سے کسی کو یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا. اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی
کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا اسی کی بنیاد پہ. نبی الاسلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی. اگرچہ نبی الاسلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا, اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کسی پیغمبر سے نہیں کیا, نہ ہمارے نبی سے کیا. ہمارے نبی سے ہوا شب معراج, اس دنیا میں نہیں ہوا, آسمانوں پر ہوا. تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوورال ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوورال زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کیوں دھکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا, میں رو کیا ہے, کرو, منوا لو. دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا, بقول آپ کے لاؤ نا. تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے. ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں, ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے, ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں. کرو, کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں. یہ کام نہ کریں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. پھر وہ 11 نمبر پوائنٹ پہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کر دینا تو یہ استدراج ہے. یعنی وہ جو یوراج سنگھ نے 6 چھکے مارے تھے, یہ استدراج ہے. ہمارا انضمام الحق نہیں مار سکتا, ہمارا مصباح الحق نہیں مار سکتا, ہمارا سعید انور نہیں مار سکتا, ہمارا شاہد افریدی بھی نہیں مار سکتا فاسٹ بالر کو 6 چھکے. تو یہ ہم بھی کہتے ہیں استدراج ہے. کہتے ہیں حدیث کی معروف کتاب مشکات المصابیح میں باب الکرامات موجود ہے. جی موجود ہے, ہم کئی دفعہ اس کا تعارف کروا چکے ہیں. اس میں سے ہم حدیثیں بیان کر چکے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سعید ابن زید کے اوپر جھوٹا الزام ایک عورت نے لگایا تھا زمین کے قبضے کا, تو انہوں نے مروان اس وقت مدینے کا گورنر تھا, اس کے دربار میں اسے بددعا دی تھی اور اس کی وجہ سے مرنے سے پہلے وہ اندھی ہوگی اور اسی زمین میں وہ اوندے منہ ایک اندھے کنویں میں گر کے مر گئی. اور وہ آخری وقت میں کہتی تھی کہ مجھے سعید ابن زید کی بددعا لگ گئی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. ہم مانتے ہیں بددعا تو ہو سکتی ہے نا یار. وہ میری کتنی بددعائیں ہیں جو آپ کے فرقوں کو لگ گئی ہیں یار, نہیں لگی؟ نسلوں سے لوگ آپ کے بابوں کی کہانیاں مان رہے تھے اور آپ کے علماء نے میرے خلاف جھوٹا الزام لگا کے یہ قادیانی ہے, یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کروایا, انہوں نے پوری ویڈیو دیکھی, آپ کا فرقہ چھوڑ دیا, میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے. وہ میرے سے بڑا کون ولی ہے پھر, اگر آپ والی ڈاکٹرن مان لی جائے؟ وہ پہلے تو تسی 10-20 سال بعد سن دے سو کہ میں اہل حدیث سے بریلوی کیوں ہوا, میں بریلوی سے اہل حدیث کیوں ہوا. یہاں تو روزانہ ہزاروں لوگ سٹوریاں اپنی سنا رہے ہیں کہ میں اپنا فرقہ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ کے سمپل مسلمان کیسے بنا. او جی پرانے بزرگاں نے ان لکھ نو کلمہ پڑھایا, او سرکار کتنے پڑھایا, کتنے لکھیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا, تو اسے ولی کیوں نہیں مانتے؟ ہاں وہ نہیں, وہ عقیدے ٹھیک نہیں. سرکار تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ انہیں نہیں, وہ بعد میں کتابوں میں ڈال دیا کسی نے. اچھا تو سرکار پھر ایک فتویٰ لکھو کہ انجینئر صاحب جب دنیا میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ 800 سال سے ہمارے بابوں کی کتابوں میں ملاوٹ ہوئی. ان 800 سال میں جتنے بزرگ ہیں ان کا علم غیب بھی فارغ, انہیں نہیں نظر آیا, ان کی بزرگی بھی فارغ. اور سب سے بڑا بزرگ وہ جس نے ہمیں بتایا. ہاں, اور یہ تجدیدی کارنامہ کیا کہ کشف المحجوب سے بتایا کہ صحب اور سکر کے چیپٹر میں رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ, نعوذ باللہ. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی اوریہ کی بیوی کے ساتھ ان کا سکینڈل لکھا ہے, نعوذ باللہ. اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے اور اس کا دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے تیرا جھنڈا, کھنگڑ نہیں دینا تنو کسی نے. اگر تو کیا ہے
اگر تو نہیں کہتے تو بری ہے، لیکن تیرے مننے والے تینوں مروا رہے نے کہہ کے نہیں، انہوں نے کہا تو سمجھ نہیں آئی، سانو بھائی سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے بھی سمجھ لگ گئی ہوگی مرنے تو بعد کہ میں کیا سی، تو تسی اپنے مرنے تو پہلے سمجھ لو۔ پوائنٹ نمبر 12، ہمارے بعض وائزین اور علماء کرام کرامت اولیاء بیان کرتے ہیں تو مذکورہ اسکالر ان کے ویڈیو کلپس کو دکھا کر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ ہمیں بھی کر کے دکھاؤ۔ اچھا، اس کے جواب میں انہوں نے بالکل علمی بات کی ہے، آپ کسی کی کرامت کو نہ مانے تو آپ کی مرضی، اس کے انکار پر ہم آپ پر کوئی فتویٰ صادر نہیں کریں گے۔ ہائے میں صدقے، وہ کہتے ہیں آپ کرامت کا انکار کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کوئی فتویٰ ہی نہیں لگتا۔ ابھی تک تو یہ بابوں کے ناموں کے اوپر یہ دین بنائے کھڑے تھے، اب آئی نا علمی بات، جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، وہ کل ہمارے فرحان بھائی نے فائنل کر لیا اسے، ماشاءاللہ 3.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے، کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی، کہ اصول کھڑا کریں، اللہ کے فضل سے جب اصول کھڑا کریں گے تو اپنے بیانات انہیں واپس لینے پڑیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے اور کوئی اس قسم کا حکم آپ کے اوپر صادر نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ جی، تسی لا کے بھی ویکھ لو، وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، اور نقل فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں، ایک اتنے بڑے ولی 2000 کتابوں کے مصنف جو دیوبندیوں کا ولی اللہ، وہ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں، بیداری میں، اور 2 مولویوں کی صلح کروا گئے، اور کروڑوں دیوبندی اس کرامت کو مانتے ہیں۔ تو بریلویوں مانو اس کرامت کو، تو کیا کریں گے؟ انکار۔ جب انکار کریں گے تو ہم پھر فتویٰ لگائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ دیوبندیوں کی کرامتیں ہمیں سنائے اور ہم انکار کر کے فتوے کی ذات میں ہیں، ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بابوں کی کرامتیں نہ ماننے سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ اینڈ پہ تو جا کے لکھیں گے نہ تو یہ قطعی الدلالہ ہیں، نہ ان کی کوئی ایسی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی دینی مسئلہ کو ثابت کیا جائے، اس کے انکار کرنے سے کوئی گمراہ بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ 14 نمبر پوائنٹ، اسی طرح کا تمسخر تو ہر دور میں کفار انبیاء کرام کا بھی اڑاتے رہے۔ استغفر اللہ، جو تمہارے بابوں سے دشمنی لے کر رسول اللہ کا دفاع کرے، اس کو یہ کہہ رہے ہو تم تو نبیوں کے دشمن ہو۔ جنہوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کلموں کا دفاع کیا مناظروں کے اندر بیٹھ کے، وہ انبیاء کرام کی باتیں کریں گے، ان نبیوں سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تمہارا دین تو ولیوں سے شروع ہو کے ولیوں پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ ولی کہا کریں، ولی اللہ نہیں۔ قرآن میں شیطان کے اولیاء کو بھی کہا گیا من دون ہی اولیاء، سورۃ الاعراف میں۔ کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، یہ اولیاء ہی ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہیں، وہ صرف صحابہ اور اہل بیت جن کے بارے میں سند نازل ہوئی ہے، ورنہ دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے شیاطین ہیں، بریلویوں کے اولیاء دیوبندیوں کے شیاطین ہیں۔ یقین نہ آئے تو المحند علی المفند پڑھ لیں، جس میں خلیل احمد سہارنپوری نے کہا کہ بریلوی علماء اور ان کی پبلک ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے حسام الارمین میں احمد بریلوی صاحب نے تمام علماء دیوبند کو کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، پوری دیوبندیت فارغ کی ہوئی ہے۔ وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا، یہ تو آپ کام کرتے رہے، تو ہم انبیاء کرام کا کیوں مذاق اڑائیں گے؟ ہم تو کرامتوں کو، معجزات کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ آگے انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نمبر 90 تا 95 پیش کی ہے۔ یہ وہ 6 آیات تھیں جن کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ 131 A B C D 8 سے 7-8 سال پہلے ریکارڈ کروایا تھا، کرامات، معجزات، الوہین، استدراج کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو، یا آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ہم چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب لے کر نہ اتریں۔ یہ وہی آیات جو کل تک ہم پیش کرتے تھے، اب یہ ہمیں پیش کر رہے ہیں۔
بہت اچھا ہے, تہاڈی کلاس لینڈ گے کہ اتنی گستاخانہ آیات تسی بیان کر رہے ہو, یہ تو یہی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی ان سے فرما دو کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک بشر اور رسول ہوں. ہائے ہائے ہائے, یہی بات جب ہم کہتے تھے کہ انبیاء خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو کہتے تھے یہ منکر ہیں, اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روکا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بناتے. اللہ اکبر, یہی تو گل تو ہم منوانے ہاں. تسی تو کہندے ہو نہیں آئے بشر بن کے نے اندروں نور نے, اتوں تے اللہ کہہ رہا ہے اندروں باہروں بشر ہی نے. ہاں روحانی اعتبار سے جو نورانیت ہم کلیم کرتے ہیں وہ تو قرآن بھی نور ہے, بخاری بھی نور ہے, مسلم بھی نور ہے, نبی الاسلام کی احادیث بھی نور ہے, رسول اللہ بھی نور ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور ہے, نور ہدایت ہے. وہ کون انکار کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر 15 نمبر پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی حالت یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جب جواب دیا نا تو فرمایا کہ اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی نازل کرتے اور کافر چھو بھی لیتے پھر بھی وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے, آپ پر فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا. اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ ہی فیصلہ کن کر چکے ہوتے اور انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی. یہ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے پھر انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے. پھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نہ ہوتے, 19 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں, رسول اللہ کی اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد. 19 سالوں میں مر بھی سکتے تھے, تو یہ رحمت ثابت ہوئی. اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو یقیناً وہ بھی بشری شکل میں آتا, پھر یہ اسی شبے میں پڑ جاتے. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 سے 9 تک انہوں نے نقل کی ہے. سرکار تھوڑا آگے بھی سورۃ الانعام آپ نقل کر لیتے تو عقیدہ کلیئر ہو جاتا. 35 نمبر آیت بھی بتا دیتے, وہ یہ نہیں بتائیں گے, یہاں لکھنی بنتی تھی. وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے. اے نبی, اللہ اکبر سر, یہ اتنی سخت آیت ہے. میں یہ آیت آپ کو ڈائریکٹ ہی سورۃ الانعام سے آیت نمبر 35 پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورت نمبر 6 آیت نمبر 35 سورۃ الانعام. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے, آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ نبی منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا. ہمارے نبی کا معجزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے. ویسے آپ کے بے شمار معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اژدہا بننا تھا, اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا. اور سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن. اس پہ میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو 2014 میں ریکارڈ کرائی تھی. یہ 2022 چل رہا ہے, 22 مئی 2022 ہے آج. 2014 میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کروایا تھا. قرآن اور قتال ہمارے نبی کی دو خصوصیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے. ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے نہیں, دعوی نبوت کے لیے قرآن. کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے. آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا, چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دیں, چاہے داتا صاحب پکڑ لیں, چاہے عبد القادر جیلانی صاحب پکڑ لیں, چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ پکڑ لے, یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے, اس نے اب اژدہا نہیں بننا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی الاسلام کے پاس بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ, قیامت تک معجزہ. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. ایک یہ آپ کی خصوصیت ہے. دوسری قتال, اگلے انبیاء کے رسولوں کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا, کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں, کبھی چنگھاڑ کی شکل میں, کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں. ہمارے رسول کے انکار کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا لیکن اس طرح نہیں, قتال کی شکل میں, غزوہ بدر, احد, خندق کی شکل میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کے ساتھیوں ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے. ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استیصال, صحابہ کی تلواریں اللہ نے مسلط کی مشرکین عرب پر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول کا انکار کیا تھا. تو یہ دو ڈیفرنس ہیں.
اللہ کی طرف سے ویسا عذاب نہیں آیا، نہ اللہ کی طرف سے ویسا معجزہ آیا۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، ہائے 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 ہائے، وہ عبد القادر جنانی ہے جڑے روح کھو لیندے نے، چھڑ دو عبد القادر پی گیا دے وچ۔ قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر کے ماراں۔ میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیلمی بولے گا اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، ٹارزن پہ گیا دے وچ۔ اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جنانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈے نال ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دو یار، میں اور پاسے ٹور پاؤں گا۔ اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ تو بنائیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ۔ ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بریکٹ میں ہے، یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں۔ اللہ دے بندے ہو، اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے، نگاہ ماری تے کرتا۔ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لا کے آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں۔ آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی، ہائے 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 ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کب دعویٰ کیا، یہ دعویٰ نہیں ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں، جنہیں پلٹنی سی انہیں پلٹ کے دستی ہے، منہ دے کر چھڑ دیں سارے مرے اور زندے بابے، پلٹ دیں دنیا کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہی ہدایت پہ جمع کر دیتے۔ آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے۔ اگلے الفاظ تو سخت ہیں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ جی قرآن شریف ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتا ہے اے سننے والے، اے سننے والے نو کیا جا رہا ہے کہ تو تلاش کر۔ یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے۔ تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا چلیں میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے، تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا۔ یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، پتا تھا انہیں، لیکن
بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے. پھر انہوں نے دعا کر دی, اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی. قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے. آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت. اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون, حق تو نہیں قبول کرتے, صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں. والموتى, اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے. یبعثہم اللہ, اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے. ثم الیہ یرجعون, پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں, انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیہ, اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی, ان کی جانب سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ, اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مفتی صاحب آپ بھی نہیں جانتے, آپ کے فالوورز بھی نہیں جانتے, آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے, بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے. سرکار یہ ہے کتابوں کا دین, اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. 16 نمبر پوائنٹ, یہ پھر وہ ایک مدنی انہوں نے پوائنٹ مجھے دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کرامات کا مذاق نہ اڑائیں, زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ مانیں. ہائے میں صدقے, آپ دین کا مذاق اڑائیں ان کہانیوں کے ذریعے. قرآن بخاری مسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں, ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں, ہمیں رونے بھی نہ دیں. سرکار پہلے ہم لوگ رویا کرتے تھے, اس پلیٹ فارم نے کہا رونا دھونا بند کرو, ان کو چیلنج کرو حسینی بن کے. یہ بنو امیہ پارٹی دین کو لے بیٹھی ہے, اب تم لوگوں نے رونا ہے قیامت تک انشاءاللہ, تم لوگوں نے نوحے کرنے ہیں. کہتے ہیں نہ مانیں کیونکہ یہ سب اخبار اور روایات نہ قطعی ثبوت ہیں نہ قطعی دلالہ ہیں, اور نہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ ان کے انکار پر کسی کی تکفیر کی جائے یا اسے ضال اور مضل کہہ دیا جائے. اے جی مفتی صاحب نے منو کیا ہے کہ نہ ہم آپ کو گمراہ کہیں گے نہ گمراہ کرنے والا کہیں گے, ضال مضل, ٹھیک ہے. نہ یہ کرامت قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہیں, نہ یہ ضروریات دین ہے کہ اس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو جائے. نہ کافر ہو, نہ گمراہ ہو, نہ گمراہی کی طرف بلانے والا ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پہ ہے, اور کیا مطلب ہے؟ کوئی اور مطلب نکلتا ہے؟ ایک شخص گمراہ بھی نہ ہو, کافر بھی نہ ہو, ضروریات دین کا انکار بھی نہ کر رہا ہو, مسلمان, اور پھر وہ خود مانے نہ یہ قطعی ثبوت ہے نہ. سرکار یہ اگر قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نہیں ہے تو سناندے کیوں ہو؟ ہر جمعے کے خطبے میں کرامتوں سے شروع ہو کے کرامتوں میں ختم ہوتے ہو, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تم لوگوں کو. اندازہ کریں. پھر وہ 17 نمبر پوائنٹ میں اس بات کا بھی جواب دے رہے ہیں جو میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے میں اپنے علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں, ہائے میں صدقے, کہ انجینئر صاحب کے شر سے بچنے کے لیے, یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ اولیاء کرام اور علماء ربانیین کی علمی اور عملی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں جس میں ان کے لیے نمونہ عمل ہو, اور ان کی اتباع پر آمادہ کریں اور علم کی طرف راغب کریں. سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے کی دعا تعلیم کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں علمی روش اختیار کریں, لوگوں کو کہیں کہ بزرگوں کی کرامتوں کے چکروں میں نہ پڑیں, جو انہوں نے علمی خدمات کی ہیں, جو علم کی بات کی ہے آپ اسے فالو کریں. بالکل سرکار, ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. پھر آگے انہوں نے قصیدہ غوثیہ کا شعر لکھ دیا ہے عبد القادر جیلانی نے, جو خود اپنے بارے میں کہا کہ میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوا, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سعادت کو پا لیا. یعنی رسول اللہ کی پیروی کر کے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قصیدہ غوثیہ کا شعر انہوں نے پیش کیا کہ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ میری کرامتیں بیان کرو, انہوں نے کہا کہ علمی بات کرو. سرکار یہ کون بات کر رہے ہیں؟ ہم ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات کرو. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مفتی صاحب بھی علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں.
یہ اس کے اوپر انہوں نے کنکلوڈ کیا اپنے فتوے کے اوپر کہ اب آپ جمعہ کے خطبوں میں علمی باتیں کیا کریں، بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کریں. یہی باتیں جب ہم کرتے تھے. اچھا یہ بتائیں یہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کہا علم بس کری ہو یار؟ وہ انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو علم کا مذاق اڑاتا رہے؟ بتائیں یہ کس بابے کا شعر ہے؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمراں گالیاں. کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہ نمبر لے گئے، عقل والے تو اپنی زندگی ضائع کر بیٹھے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل والوں نے اپنی زندگی بچا لی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر. ہمارے نبی کو کیا دعا سکھائی گئی؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، یا قل رب زدنی علما. اے نبی عرض کیا کریں آپ بھی اپنے رب کے حضور کہ میرے علم میں اضافہ کر دے. جی سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے، ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ فجر کا سلام پھیر کے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. جی اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو نہیں مگر صرف اہل علم کو. عقل کے چلوں کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ پورے کا پورا تانا بانا علم کے گرد ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. ہر چیز علم کے گرد گھومتی ہے. قرآن علم کی بات کرتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ اولو العلم قائما بالقسط. اہل علم جو ہے نا انصاف پر جو قائم ہستی ہے اس کے توحید کے اوپر اہل علم بھی گواہ ہے. علم سے بات شروع ہو کر علم پہ ہی ختم ہوتی ہے. دین پورے کا پورا علم ہے. اور یہاں پہ علم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. خیر مفتی صاحب نے مان لیا کہ یہ آپ لوگ علمی خدمات کریں ورنہ انجینئر صاحب آپ کا مذاق اڑائیں گے. سرکار آپ مذاق کیوں نہ اڑائیں میرے بھائی. جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی. اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. مرشد پاک یاد آ گئے. مصباحی صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا یہ کیا ہوا؟ تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرے ہی لوگ. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے. بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے
اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت, ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی, اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اکوالا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. سرکار نہ یہ کتابیں میری ہیں, یہ کتابیں ہماری سانجھی ہیں, قرآن بخاری مسلم. یہ لوگ تو بالکل میرے نہیں ہیں, یہ آپ کے تھے جو آپ کا فرقہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول کے امتی ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے, کرائے کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے کیا تھا, کبھی بلانا ہمیں بھی. سرکار 2 سال سے تو آپ کو بلا رہے ہیں, اکیلا آنا ہے, باڈی گارڈ لے آئیں. وہ کراچی کے مفتی کی طرح نہیں آنا بھاگنے کے لیے ساتھ مولوی اٹیچ کر کے, اکیلا آنا ہے. باڈی گارڈ 10 لے آؤ بے شک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکیلا آنا ہے. آؤ کبھی بلانا ہمیں بھی, پھر تو بھی ہمیں بتا کہ بایزید کیا ہے, میں بھی تجھے بتاؤں گا. میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ بایزید کیا ہے وہ تو میں نے آپ کی پبلک کو بھی بتا دیا ہے. اس کے بعد اب آپ ہمیں آگے کیا بتائیں گے کہ بایزید کیا ہے. سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد, یہ بتائیں گے آپ آ کے. اسی تو پہلے نہ ہی پھڈا پا لینا ہے کہ جعفر صادق دا مرید ہو کے نہ انہیں اپنا کنیت رکھی ہے ابو یزید ہیں, اور ہمارے امام نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, بازید بھی 261 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پردہ شریف فرما لیا. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پردہ فرمانے کے 1200 سال کے بعد آ کے کوئی پردہ اٹھائے گا ان سے. ہم نے ان کے گھونگھٹ اٹھایا ہے کہ دیکھ لو جناب. ویسے بڑا پیارا جملہ ہے لیکن وہ پھر ذرا سینسر ہو جائے گا, میں ادھر نہیں بولتا. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. تو آپ آئیں ادھر آ کے بیان کریں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کہتا ہے چلانا لائیو ہی چلائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں, فزیکلی انہیں جا کے کہا ہے کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملیں, تیار ہیں وہ ملنے کے لیے. سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے اوپر دیکھا تو سونا, اور آپ دلیل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے, وہ خاص کیفیت میں تھے, اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے. تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے. تو بس اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا, اس کے پتے, اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا, یہ بھی نال کیا ہے, ہاں نا, ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوتی, میں خود دیکھا سی. ہاں نا, ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا. جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی. جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو سرکار ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی جب یہ اعرابی لوگ, غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے
اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں, آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں. 700 کلومیٹر کا سفر ہے, ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان, تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں. ہائے ہائے. اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے. تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار, رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, اس وقت کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا, اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے. تو کسی صحابی نے بھی یہ کچھ نہیں کیا. سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے تو بابت شیعی کوئی نہیں. اب یہ ہماری دعوت کی گرمائش محسوس کر رہے ہیں, تبھی تو انہوں نے اب بڑا بندہ اتارا ہے میدان میں. مفتی منیب صاحب یہ مضمون لکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ مضمون ان کا دیوبندیوں کے خلاف نہیں آیا, اہل حدیث کے خلاف نہیں آیا, کوئی شیعہ کے خلاف نہیں آیا, میرے خلاف کیوں آیا؟ اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہمیں ہاتھ کس بندے نے آ کے ڈالا ہے. باقیوں کے لیے ہمارے پاس ایسی گالیاں ہیں, کسی کو ہم کہہ دیں گے رافضی, کسی کو ہم کہہ دیں گے ناصبی, کسی کو ہم کہہ دیں گے قادیانی, کسی کو ہم کہہ دیں گے نجدی, کسی کو ہم کہہ دیں گے گستاخ رسول, کسی کو ہم کہہ دیں گے بزرگوں کا منکر. ٹھیک ہے, مجھے بھی یہ سب کچھ کہتے ہیں, لیکن سرکار میں روتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ, پھر دو ہاتھ کر لینے. پیڑ پالو, جو بابا جی کہتے سن پیڑ پالو, پیڑ پالے میں. تسی بھی اپنے دلائل رکھو عوام کی عدالت میں, ہم بھی رکھتے ہیں. باقی علی نقوی صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ کتنے سالوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی وہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں, تو میں ایگری کر گیا ہوں بیٹھنے کے لیے, لیکن بڑوں کے ساتھ. آپ بڑے بھاگ رہے ہیں, ایسے ہی ہوا نا جی. ٹھیک ہے, اجازت آپ کو, چلے دیں آپ بول لیں. کہ جو ہم نے بھی کچھ میسج فارورڈ کیے تھے نا, جو علماء کرام کی طرف سے بھی آیا تھا, اور اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ علی الحسن نقوی جو ہے یہ اپنی طرف سے جھوٹ کرتا ہے, انجینئر صاحب پہ جھوٹ باندھتا ہے. انجینئر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اس میں آفیشیلی ای میل میں اپنی سرکاری ای میل کی طرف سے ایکسیپٹ کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں علماء الزام جو تشریف لائیں گے ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, لیکن بات ہوگی عقیدے پہ. اس پہ ہم نے 30 علماء کی لسٹ بنائی ہے, میں نے بنا کے بدل کی تھی, جس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کے 6 علماء تھے. اور علماء وہ تھے کہ اس سے بڑا اگر کوئی نام کوئی ماں نے لال جنا زمین پہ تو کوئی اپنا پیش کرے, اور اس میں علماء کی مشاورت تھی, اور پھر 6 لبرل علماء تھے, ٹوٹل 30. تو علی بھائی آپ یہ بھی ریکارڈنگ میں کہتے ہیں کہ آپ ان 30 کو دعوت دینے کے آمادہ ہیں. میں نے تو لسٹ پہ پڑھی نہیں ہے, مجھے صرف بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کے بڑے جو ٹاپ کے ہے نا ان کا نام بتائیں. بریلویوں میں کس کا نام لکھا؟ سر ٹاپ پہ جو تھا نا مفتی منیب الرحمان صاحب کا. ٹھیک ہے, وہ تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا دیوبندیوں میں 6 تھے مفتی, ٹھیک ہے, نہیں لیکن وہ بڑے سے سٹارٹ ہوگی نا بات. ہاں, آسٹریلیا کی ٹیم کا میچ جو ہے وہ لاہور کی گھڑی شاہو کی ٹیم سے تو نہیں ہوگا, یا مغل پورہ کی ٹیم سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایگری. آگے چلیں. اہل حدیث میں محمد حسین نجفی ڈبو صاحب مجتہد اعظم جو ان کے پاکستان کے وہ تھے. اہل حدیثوں میں نہیں, ادھر آپ نجفی صاحب کو نہ ڈالیں, ان کو تو وہابی شیعہ کہتے ہیں. ساجد نقوی صاحب کو ڈالیں, وہ بڑے عالم ہیں. میں نے وہ بیسیکلی نا 30 کی لسٹ بنائی ہے جس میں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ٹاپ کے پہلے ٹاپ والے ہیں, پہلے ٹاپ والے جب تک نہیں مانتے نیچے تو ہم نے آنا نہیں. اور اہل حدیث کی, اہل حدیث میں شاہد اللہ قصری صاحب کو ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ اور ساجد میر صاحب یار جو جمعیت اہل حدیث کے میر, ہاں وہ ٹھیک ہے. شاہ جی ٹائم قیامت تک جے اینا وڈے چو کوئی بندہ راضی نہیں ہوئے گا, ایڈے وڈے 4 جے. اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس میں نا ایسے علماء کو ڈال دیا کہ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عقائد پہ گفتگو چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی اگر آپ کے جو سب سے بڑے علماء الزام ہیں جن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں استاد الاساتذہ, ان کے بارے میں آپ یہ کیسی رائے رکھ رہے ہیں کہ وہ عقائد پہ نہیں گفتگو کرتے؟ وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں گفتگو عقائد پہ. اس پہ ہم نے ان کی فرمائش پہ اسی لسٹ میں ایڈ کر دیا. مثلا دیوبند میں الیاس گھمن صاحب کو کر دیا, بریلوی میں عرفان شاہ مجدی صاحب کو کر دیا, اس میں جو اہل حدیث تھے ان میں طالب الرحمان شاہ صاحب کو کر دیا, اہل تشیع میں جو تھا ان کو کر دیا,
अपने ये हसन अल्लाह यारी साहब को भी काट दिया। नहीं, वो तो गाली राफजी हैं, उनको शिया नहीं मानते। ये जो नीचे के उलमा है ना, इन नीचे के उलमा को तब मानेंगे जब बड़े लिख के दें कि इसकी हार मेरी हार है, हाँ, वरना नहीं। वरना क्या होगा, जब ये लोग मुंह की खाएंगे ना, वो कहेंगे जी इन्हां दा ते तुहानूं पता फील्ड ही नहीं है। इस तरह नहीं होगा, उवें मन जिवें वड्डे कहंदे ने। इसीलिए हमने बार बार कहा है, बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है, अल्लाह के फजल। बल्कि अब तो हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट की अकल वहां से स्टार्ट होती है। ये चलाकियां करते हैं, हमें पता है ना, ये इनकी चलाकियां हमेशा। और ये मैं आपको बताऊं, ये मुनाजरा को उस तरह का नहीं होगा, हाँ, मुनाजरा नहीं है। मैं शाह जी की मौजूदगी में भी इनसे बगैर भी कह चुका हूं, ये कुर्सी पे बैठे, मैं कदमों में बैठूंगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का बड़ा एहतराम करता हूं। अभी तक मेरे बरेलवी उस्ताद भी मुझे मिलते हैं ना, मैं उनकी भी दस्तबोसी करता हूं। मेरे अंदर कोई ऐसा तकब्बुर नहीं है। यहां पे जो आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो कुरान और सुन्नत का कॉन्फिडेंस है। बैठेंगे, बात करेंगे, अकायद पे होगी, लेकिन वो होगा 15 मिनट वो अपना अकीदा बयान करें, मैं 15 मिनट में उसे रिबटल करूंगा। ठीक है, पहला मौका भी इनको दूंगा। ये अकीदा बयान करेंगे और कहेंगे कि ये हमारा अकीदा है और ये उसके दलाइल हैं, अब इंजीनियर साहब इसे रिबटल करें। मैं अगले 15 मिनट में, या वो आधा घंटा ले लें, मैं भी आधे घंटे में उसे रिबटल करूंगा और बस दैट्स ऑल। वो 1 घंटे की वीडियो चढ़ जाएगी एक अकीदे के ऊपर, पब्लिक देखेगी और फैसला करेगी। ये नहीं होगा कि मेरे रिबटल का उन्होंने रिबटल करना है, फिर उनका मैंने करना है। ये तो क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। और वैसे ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, और इनके लिए तैयारी इतनी आसान है कि मैंने सारी चीजें वीडियो में अपने पत्ते शो करवा दिए हुए हैं कि ये मेरे दलाइल हैं। इन्होंने क्या पत्ते दिखाने हैं वो तो नहीं दिखाए, वैसे तो मुझे किताबों से पता है इनकी, लेकिन हम ये भी नहीं कहते आप अपने पत्ते हमें दिखाएं। आपने जो चीज दरियाफ्त करके लेके आनी है ले आए, ठीक है। हमारे दलाइल तो ऑलरेडी वीडियोस में है, हमने उसी को रिपीट करना है, कोई नई चीज तो नहीं निकालनी, ठीक है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।